ہم نے دیکھا کہ صوفیانہ تعبیر ہے، اس میں مختلف سلسلے بھی ہیں، نقشبندی ہے، سہروردی ہے، چشتی ہے، اسی طرح سے قادریہ سلسلہ ہے. ہر کوئی مختلف زاویے سے اسی جو اصل ہے مشاہدے کی اس کو حاصل کرنے کے لیے گامزن ہے. سلفی روایت میں بھی اس طرح ہمیں روے ملتی ہیں مختلف اپروچز کی، اصل کو ہی اپنا کر. فقہی روایت کے اندر یہ جو بڑے ہمیں لگتا ہے اختلاف ہے، یعنی حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی، حنبلی ہے، پھر خود اس عہد کے اندر اور بعد میں بھی اصحاب ترجیح اور رائے کا ایک پورا نقطہ نظر بنا. پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ منہاج اگر یہاں پر اجماع ہے تو یہ الگ الگ جو شناختیں ہیں اور آپس میں فقہی اختلافات اتنے بڑے پیمانے پہ ہمیں نظر آتے ہیں، اس کی پھر کیا وجہ ہے اگر نقطہ سب کا وہ اجماع ہی ہے؟ تو اس طرح کے اختلافات نہیں جیسے لوگ محسوس کرتے ہیں. اگر آپ غور کریں تو اس میں بنیادی ڈھانچہ ایک ہی ہے. اچھا، ایک ہی جگہ سے یہ معاملات کی طرف جا رہے ہیں. اس میں جو چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں وہ مثال کے طور پر یہ ہے کہ قرآن مجید سے اگر کوئی بات واضح ہو رہی ہے اور قرآن مجید کے اس فہم کے مقابل میں اگر کوئی روایت آ رہی ہے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی. تو وہاں بھی تقابل اس میں اجماع اور قرآن میں نہیں ہو رہا، بلکہ کوئی روایت آپ کے پاس آ گئی، اخبار احاد آ گئی ہیں، کیا حیثیت دینی ہے ان کو. اخبار احاد کی مختلف صورتیں ہیں، یعنی بعض اخبار احاد کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان کو درجہ تواتر حاصل ہو گیا ہے، بعض ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو بہت شہرت پا چکی ہیں اور ان کو ایک نوعیت سے مسلمانوں نے قبول کر لیا ہوا ہے، گویا ان کی قبولیت پر ایک نوعیت کا اجماع ہے. تو اس طرح کی بعض ترجیحات ہیں جو پھر قائم کی جاتی ہیں اور ان کو دیکھا جاتا ہے. اسی طریقے سے جب وہ اصول قائم کر لیتے ہیں، یعنی انہوں نے ظاہر ہے کہ اپنے ایک طریقے کو اختیار کر لیا ہے، اصول قائم کر لیتے ہیں، تو پھر وہ اپنے اس اصول کو سامنے رکھ کر بعض اوقات کسی روایت کو رد کر دیتے ہیں اور کچھ دوسرے لوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں. اس کے نتیجے میں در حقیقت اختلافات واقع ہو جاتے ہیں. اس کی ایک بڑی مشہور مثال ہے، ہمارے اپنے دور میں پیش آئی. ہمارے عہد کے ایک بہت بڑے عالم مولانا سید ظفراللہ صاحب مودودی نے کسی سوال کے جواب میں یہ لکھ دیا کہ جرابوں پر مسح کیا جا سکتا ہے. یعنی یہ ایک بڑا عام لوگوں کو پیش آنے والا مسئلہ ہے. وہ یہ کہ سردیوں کے موسم میں آپ نے جرابیں پہنی ہوتی ہیں، عام رائے یہی ہے کہ موزوں پر مسح کرنا چاہیے، یعنی چمڑے کے موزے، یعنی چمڑے کے موزے ہوں یا کوئی ایسی صورتحال ہو جائے جس کو موزوں کے حکم میں رکھا جا سکے. یہ وسعت وہاں بھی موجود تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، یہ اصل میں ایک رخصت ہے، اللہ کے پیغمبر نے دی ہے. چنانچہ آپ جس طرح کی جرابیں بھی آج کے زمانے میں پہنے ہوتے ہیں اس پر اطمینان کے ساتھ اگر وضو کیا ہوا ہے تو مسح کر سکتے ہیں. اور جس طرح کے روایتوں میں بیان ہوا ہے اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کے معاملے پہ قیاس کرتے ہوئے یہ حکم لگایا ہے تو اس پر عمل کرنے میں کوئی معنی نہیں ہے. یہ رائے انہوں نے دی. اب یہ رائے جب دی انہوں نے تو ہمارے ہاں جو روایتی فقہی فکر ہے اس کی طرف سے اس پر اعتراض ہوا. اور وہ اعتراض دیکھیے کیا تھا. وہ اعتراض یہ تھا کہ جب آپ حنفی ہیں تو حنفی اصول میں قرآن مجید کے حکم پر اگر کوئی چیز اثر انداز ہو سکتی ہے تو وہ روایت ہے جو تواتر سے منتقل ہوئی ہو. ٹھیک، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک عام خبر کو، خبر واحد کو قرآن مجید پر حکم بنا دیں، یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ جربین کی جو روایت یعنی جرابوں پر مسح کی روایت، یہ تو اخبار احاد میں سے ہے، جبکہ موضوع پر مسح کی روایت کی نوعیت یہ نہیں ہے. وہ ایک متواتر خبر ہے اور دسیوں اخبار میں اس کا ذکر ہوا ہے. تو اس سے تو آپ قرآن مجید کے کسی حکم کو منسوخ کر سکتے ہیں یا اس میں کوئی تخصیص کر سکتے ہیں، لیکن عام اخبار یا اخبار احاد وہ یہ حیثیت نہیں رکھتی. ٹھیک، اب آپ نے اصول کی خلاف ورزی کی ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس پر استغفار کریں. اچھا، تو اس کے جواب میں ایک تفصیلی مضمون لکھا اور ایک بڑے عالم نے لکھا، مولانا سید ظفراللہ مودودی صاحب کی طرف سے لکھا. تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ میں 10 مثالیں دے دیتا ہوں جس میں خود احناف نے اپنے اس اصول کی خلاف ورزی کی. اچھا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اختلافات وہاں اس طرح سے ہوتے ہیں، یہ نوعیت نہیں ہے اس کی کہ وہاں کوئی بڑے معاملات ہیں. چنانچہ یہی بات عموم میں مانی جاتی ہے کہ ہمارے جتنے بھی فقہاء ہیں، خاص طور پر ائمہ اربعہ، یہ چاروں بڑے فقہاء، ان کے ہاں ہر چیز جو بھی بیان کی گئی ہے وہ اپنے اصول کے لحاظ سے حقیقی کی تلاش میں ہے اور ان کو برحقی مانا جاتا ہے. ان کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے کوئی ضلالت اختیار کر لی ہے. اجتہادی خطا ہو سکتی ہے اور اس میں اختلافات کیے جاتے ہیں، تو یہی موقف بالعموم اختیار کیا جاتا ہے. لیکن اگر آپ مجموعی ڈھانچے کو دیکھیں تو اس میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے. یہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ آپ شوافے کے پاس بیٹھ جائیں، آپ مالکیہ کے پاس بیٹھ جائیں، تو بحیثیت مجموعی شریعت کی تعبیر کے معاملے میں جزوی اور فروعی معاملات کو اگر آپ الگ کر دیں تو کوئی بہت بڑی چیز آپ کو نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے، نقطہ بھی آپ نے واضح فرمایا. آگے